درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل اور بڑی احادیث بھی ملتی ہیں۔ ہم سب کی تمنا ہے کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ ہم سب نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جنت میں جانے کی تمنا ہر مسلمان کو ہے، مگر کیسے یہ کنفرم ہو جائے، کیسے یقین ہو جائے، کوئی ایسا راستہ۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب بھی اتنا بڑھ جائے گا۔ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خرچ کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ مال ہوتا تھا اس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری میرے پاس تھی، یعنی حضرت بلال حبشی نبی پاک کے خزانچی سمجھ لیں، نبی پاک کے مال کا حساب کتاب رکھنے والے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ تو آپ کہتے جب کوئی بے لباس مسلمان نبی پاک کے پاس آتا، آپ مجھے حکم فرماتے، میں کسی سے قرضہ لیتا، چادر خریدتا، اس کو اڑھاتا اور کھانا بھی کھلاتا۔ یعنی سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال سخاوت دیکھیں، بلکہ سخاوت سے بڑھ کر جو ہوتا ہے نا وہ جواد ہوتا ہے، سخی سے بڑا جواد ہوتا ہے۔ اچھا تھوڑی سی اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے جو ٹاپ کیٹیگری کی سخاوت ہے نا، اس کو کہتے ہیں جود، اور جود جو جس کو اختیار کرتا ہے وہ کہلاتا ہے جواد۔ جواد وہ ہوتا ہے جس کے پاس خود نہ ہو مگر وہ پھر بھی دوسروں پر خرچ کرے، یعنی اپنے اوپر خرچ نہ کرے بلکہ دوسروں پر خرچ کرے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ جواد ہوتا ہے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے۔ اچھا پھر نیچے کی کیٹیگری میں آ جائیں تو وہ ہوتا ہے بخیل، جو اپنی ذات پر تو خرچ کرے مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، مگر ایک اس سے بھی نیچے کی کیٹیگری ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شح۔ یہ وہ ہوتا ہے نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ کسی پر خرچ کرے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بڑا دیا ہوتا ہے مگر نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جان دنیا سے جائیں تو ہماری باری آئے، پیسے ہیں پھر بھی خرچ نہیں کر رہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو خود بھی اپنے اوپر بھی خرچ کرے، بچوں پر بھی کرے، اللہ کی راہ میں بھی کرے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں نبی پاک کی تو بارگاہ وہ تھی کہ جو بھی آتا تھا پیارے آقا اس کو عطا فرماتے، نہیں ہوتا تو وہ تھا۔ اب یہ نبی پاک کا انداز تھا۔ تو حضرت بلال فرماتے کہ ایک غیر مسلم آیا، کہنے لگا اے بلال تم لوگوں سے قرض لیتے ہو، میرے سوا کسی سے قرض نہ لیا کرو، میرے پاس بہت مال ہے، جب بھی چاہیے مجھ سے قرض لے لیا کرو۔ اب اس نے آفر دی تھی تو حضرت بلال فرماتے کہ میں جب بھی قرض چاہیے ہوتا میں اس کے پاس جاتا اور اس سے قرض لیتا۔ اب ایک دن میں وضو کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا وہی غیر مسلم بزنس مین تاجر آیا، اس کے ساتھ کئی اور بزنس مین بھی تھے اور بھی اس کے دوست تھے، اور مجھے بڑا برا بھلا کہا، مجھے بہت ڈانٹا، مجھے برا بھلا کہا اور کہنے لگا قرض لوٹانے کی تاریخ میں 4 دن رہ گئے ہیں،
اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا۔ حضرت بلال حبشی پہلے بھی غلام تھے، ابھی غلامی کی زندگی چھوڑ کر نبی پاک کے پاس آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ اپنے مبارک مال سے آپ کو خرید کر آزاد کروایا تھا۔ آپ کو یہ فکر ہو گئی کہ پھر غلام بنا دے گا، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ مشرک جس سے میں قرضہ لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، حضور مجھے اجازت دیجئے میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو مسلمان ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک آپ کو اتنا مال عطا فرما دے کہ میرا قرض ادا ہو جائے، پھر میں واپس آ جاؤں گا، ورنہ حضور یہ تو مجھے واپس کہیں غلام نہ بنا دے۔ آپ فکر مند ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح تک انتظار کر لو، اللہ پاک تمہارا قرض ادا کر دے گا، انتظام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں صبح ہوئی تو ایک شخص میرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے بلال تمہیں نبی پاک علیہ السلام نے بلایا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک کے کاشانہ اقدس کے باہر نبی پاک کے مبارک گھر کے قریب 4 اونٹ ہیں اور سامان سے لدے ہوئے ہیں۔ میں نے اندر آیا تو کمرے میں داخل ہوا اجازت لے کر، پیارے آقا نے فرمایا مبارک ہو، تمہارا قرض ادا کرنے کا سامان ہو گیا ہے، انتظام ہو گیا ہے۔ تو اب کہا کہ تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ کہ جی حضور میں باہر دیکھے 4 اونٹ کھڑے ہیں گلے کے ساتھ سامان کے ساتھ لدے ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ یہ اونٹ لو، اس کا سامان لو اور جا کے اپنا قرضہ ادا کر دو۔ کہتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، گیا اس کا سارا قرضہ ادا کیا، اس کا مال لوٹا دیا، واپس آیا تو نبی پاک کو سلام عرض کیا۔ پیارے آقا نے پوچھا کیا ہوا، اس مال سے تمہیں کوئی فائدہ ملا؟ تو کہتے ہیں حضور اللہ پاک نے وہ تمام قرض ادا کرا دیا جو اللہ کے رسول پر تھا۔ آپ نے فرمایا کچھ مال بچا بھی ہے؟ حضرت بلال کہتے جی ہاں یا رسول اللہ کچھ مال بچ گیا ہے۔ آقا فرماتے مجھے اس سے بھی بے تعلق کر دو۔ اللہ اکبر، جب تک یہ کسی ٹھکانے نہیں لگے گا میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ نبی پاک نماز عشاء کے بعد پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بقیہ مال کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور کوئی سائل نہیں ملا، میں بانٹ نہیں سکا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات مسجد ہی میں آپ نے قیام فرمایا۔ دوسرے روز نماز عشاء کے بعد مجھے بلا کر فرمایا اے بلال کیا ہوا، کیا وہ مال تقسیم ہو گیا؟ تم نے مجھے اس مال سے بے تعلق کر دیا۔ تو حضرت بلال نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، میں نے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا۔ یہ سن کر نبی پاک نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی سخاوت، میرے آقا کے جود کا عالم کیا ہے۔ آپ جو بار بار اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے ہیں نا جس میں جود کا بھی ذکر ہے، سخا کا بھی ذکر ہے، عطا کا بھی ذکر ہے، یہ نبی پاک کی سیرت میں جا بجا یہ واقعات ملتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی آقا کے دربار سے کوئی لفظ نہیں سنتا ہی نہیں تھا۔ اچھا ایک اور کرم نوازی یہ ہے کہ لوگ پیاسا کنویں کے پاس جائے نا، مگر آقا وہ ہیں کہ جن کا دریائے رحمت، جن کا دریائے کرم خود پیاسوں کو تلاش کر رہا ہے، خود اپنے غلاموں پر مہربانی ہو رہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں نا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ نبی پاک سبحان اللہ۔ اچھا ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ آپ کسی سے مدد لینے جائیں، اس کے پاس بظاہر وہ مدد نہ ہو تو وہ منع کر دیتا ہے، مگر آقا کے در پر نہیں تو نہیں ملتا نا۔ آقا فرماتے بلال سے، حضرت بلال سے، بلال قرضہ لو اور اس غریب کی مدد کر دو، اور آقا پھر وہ قرض ادا فرماتے۔ اللہ اکبر، یہ سخاوت مصطفیٰ ہے، یہ عطائے مصطفیٰ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی تو کیا بات ہے۔ ایک میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سیکھنا ہے نبی پاک کی اس خوبصورت ادا سے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا ہے۔ حضرت مجمع انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ پاک
اللہ پاک کا مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کا احسان اس دنیا کی کشادگی کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے دو نعمتیں جو اللہ پاک نے اپنی نبی کے لیے پسند فرمائیں ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پسند فرمائیں ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہیں جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ناپسند فرمائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، اگر کسی کے پاس دنیا کا مال ہے، اگر کسی کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال ہو اور اس کو کمایا بھی صحیح طریقے سے جائے تو پھر اس سے برکتیں لوٹی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اسے حلال طریقے سے کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ یعنی دنیا کمانا ہے تو حلال طریقے سے، خرچ کرنا ہے تو اچھی جگہ پر۔ پرابلم یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ ذرا عجیب سا انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے، کچھ لوگ کماتے غلط طریقے سے ہیں لیکن بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان انہیں کہتا ہے، یار بات برابر ہو گئی، بیلنس صحیح ہو گیا، تو ڈنڈی مارتا ہے یا سود کا کام کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے لیکن مسجد میں بھی تو دیتا ہے نا، غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہے، تو یہ برابر ہو جائے گا۔ یہ بھول ہے ان کی۔ اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی پسند فرماتا ہے، کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا ہے، تو پھر تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت ساری برکتیں لوٹی جا سکتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔